ہماری آج کی اس گفتگو کا عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہے، جن کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات اور ان کے خاندان کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے حوالے سے کچھ پہلو ہم نے پچھلے جمعہ پر ڈسکس کیے تھے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں نے پچھلے جمعہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 22 صورتوں میں ذکر کیا، تو ایک دو میں نہیں، 22 صورتوں میں 69 مرتبہ ذکر آیا، تو ظاہر ہے تفصیلات بہت زیادہ ہیں ان کے بارے میں۔ تو ان میں سے ہم ایک جمعہ پر بات کر چکے، آج انشاءاللہ کر رہے ہیں، اور اگلے جمعہ پر بھی انشاءاللہ ہم انہی کے حوالے سے بات کریں گے، اور قربانی کے حوالے سے ذبح اسماعیلی کے پس منظر میں پھر ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کیجئے عربی زبان میں جب کسی جملے سے پہلے از آ جائے، از یہاں پر ایک فعل محذوف ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، اذکر، جس کا معنی ہوتا ہے یاد کریں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کس کو کہتا ہے یاد کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا کریم حضور نبی کریم کو فرماتا ہے یاد کیجئے۔ اور آپ جانتے ہیں یاد کس بات کو کرتے ہیں؟ جو پہلے نظر سے گزری ہوئی ہو، جو کبھی آپ کے مشاہدے سے گزری ہو، آپ نے دیکھا ہو مدتوں بعد، جیسے دو دوست مثال کے طور پر کسی جگہ وزٹ کرنے کے لیے گئے، سیر و سیاحت کے لیے گئے، کسی معلوماتی ٹرپ پر گئے، کئی سالوں بعد مل بیٹھتے، وہ کہتے ہیں یاد ہے فلاں موقع پر ہم فلاں جگہ پر گئے تھے، یاد کرنا وہ وقت، بلا تشبیہ و بلا مثال، صرف سمجھانے کے لیے بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتا ہے میرے محبوب ذرا یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا تھا۔ اب یہ جو اللہ حضور کو یاد کرواتا ہے، پتہ چلا میرے آقا نامدار گرچہ دنیا میں ولادت و بعثت کے اعتبار سے آخر میں آئے، مگر میرے آقا کا نور ابتدائے آدم سے بھی پہلے کا موجود تھا، اور کائنات میں جو کچھ ہو رہا تھا اللہ اپنے محبوب کو دکھائے جا رہا تھا۔ اس لیے فرمایا وَإِذْ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی کلمات میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے اپنے بندے کو جس آزمائش میں ڈالا وہ ایسا بندہ تھا خدا کا کہ ہر آزمائش و امتحان میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ میں جب اس پر غور کر رہا تھا تو ایک نقطہ ذہن میں اللہ پاک نے ڈالا کہ دیکھیے دنیا کے اندر آزمائش صرف ابراہیم علیہ السلام پر تو نہیں آئی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو زندگی میں آزمائشوں سے گزرتے ہیں، اور آزمائشیں بھلے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں مگر آتی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر ایک کو اللہ آزماتا ہے، وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ کسی کو آزمائش آتی ہے مکافات عمل کی وجہ سے، اس نے غلطی کی اللہ اس کی سزا دیتا ہے۔ کبھی کسی کو آزمائش آتی ہے اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اللہ آزمائش دے کر گناہ مٹا دیتا ہے۔ کبھی آزمائش آتی ہے نیک لوگوں پر، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، مقامات کو بلند کرنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ آزمائش کسی وجہ سے بھی آئے مگر آتی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ مگر پورے قرآن میں حضرت آپ جانتے ہیں حضرت یونس پر بھی آزمائش آئی جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، حضرت ایوب علیہ السلام پہ آزمائش آئی جب ان کو بیماری نے اور چیزوں نے تکلیفوں نے اتنا گھیر لیا کہ گھر بستی سے نکال دیا گیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک وضاحت کر رہا ہوں، آزمائشیں آتی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا گیا، زکریا علیہ السلام کے جسم کو آرے سے چیر دیا گیا، آزمائشیں آئی ہیں۔ ہمارے آقا کریم پر کیا آزمائشیں نہیں آئیں؟ غزوہ احد کے اندر میرے آقا کریم کے دندان شہید ہو گئے،
آقا کی گال مبارک کے اندر وہ جو خور تھا، لوہے کی ٹوپی تھی، اس کا ایک حصہ چپ گیا۔ آقا کو طائف کے میدان میں پتھروں کو برداشت کرنا پڑا۔ آزمائشیں آئی ہیں، ہر ایک پر آئی ہیں، مگر پوری تاریخ انسانیت میں قرآن میں اللہ نے جو بیان کیا، جس انداز میں میرے خدا نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور سرٹیفکیٹ دے دیا، خدا نے سرٹیفکیٹ دیا ان کے سکسیسفل ہونے کا، کہ میں نے اپنے بندے ابراہیم کو جس آزمائش میں ڈالا، ابراہیم ہر آزمائش میں کامیاب ہوتا چلا گیا تھا۔ یہ خدا نے اعزاز بخشا ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہ آزمائشیں کیا ہیں، ہم ایک تھوڑی سی نظر ڈال دیتے ہیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی سامنے آ جائے اور وہ آزمائشوں کا بھی نقشہ بھی آ جائے۔ سب سے پہلی آزمائش جس پر ہم بات کر چکے ہیں، وہ آپ کا اپنے گھر کے اندر وہ جو آزر تھے، جن کو آپ اپنا ابو باپ کہتے تھے، قرآن نے باپ کہا ان کا، وہ جو اس نے بتوں کی پوجا کرنے والا، اور آپ نے بتوں کے خلاف اللہ کے حکم سے آواز بلند کی، تو پہلا آپ کو جو والد کی طرف سے مزاحمت ملی، وہ کہا میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ کیا یہ آزمائش کم ہے کہ کسی انسان کو بے سہارا، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں، کوئی اسباب نہیں، کوئی اور گھر نہیں، کوئی اور رشتہ دار نہیں، اور آپ کو ایک لمحے کے لیے گھر سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے؟ اور محلہ اور معاشرہ کون سا چاہنے والا تھا؟ وہ بھی تو بت پرستوں کا ہی معاشرہ تھا۔ آپ مایوس نہیں ہوئے، آپ آگے بڑھے، آپ گھر سے چلے گئے، کہا ابا جان ہم پیچھے بات کر چکے پچھلے جمعہ، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ایمان دے دے۔ پھر آپ پر سلام ہو، وہ کہہ کر آپ گھر سے چل پڑے۔ آپ اپنے ماحول میں، اپنے شہر میں دعوت دیتے ہیں، شہر والے مخالف ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے توحید کی آواز کو بلند کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانا ہے، اور اس بت پرست قوم کے شعور پر، عقل پر دستک دینی ہے کہ انسانوں، خدا نے تمہاری پیشانی اپنے آگے جھکنے کے لیے بنائی ہے، مخلوقات کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنائی ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے تمہارا خادم بنایا۔ خلق لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے ہمارے نفع کے لیے بنایا، اور حضرت انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ آپ اپنی قوم کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے، جانتے ہیں آپ نے کیا کیا، کیا طریقہ اختیار کیا؟ قوم کا جو بڑا بت خانہ تھا، بڑا بت خانہ، عید کا دن آیا، ان کی قوم عید منانے صبح کھانے شانے تیار کر کے بت خانے میں بتوں کے آگے رکھ کر چلے گئے، کہا شام کو کھیل کود کے آئیں گے، یہ کھانے بت آگے رکھے ہیں برکت والے ہو جائیں گے معاذ اللہ، پھر ہم آ کے کھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ آج ان کے جھوٹے عقیدے پر چوٹ لگانے کا دن ہے، ان کو ذرا سمجھانا چاہیے کہ تمہارے بتوں کی اوقات کیا ہے، بتوں کی حیثیت کیا ہے۔ جب ساری قوم چلی گئی اپنے کھیل کود میں عید منانے، تو آپ کلہاڑا لے کر، ایک اکیلا ابراہیم ہے، آپ اندازہ فرمائیے، کوئی دوست نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، کوئی آپ کی جماعت نہیں ہے، پیروکار نہیں ہے، اکیلا ابراہیم ہے۔ آپ کلہاڑا لیتے ہیں اور ان کے بت خانے میں گھس جاتے ہیں، اور ایک سائڈ سے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کی ناک کاٹ، کسی کا کلہاڑے سے کان کاٹ، کسی کی گردن اڑا، ستیا ناک کر کے رکھ دیا آپ نے ان کا، اور ان کا جو بڑا بت تھا کلہاڑا جا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور خود بت خانے سے چلے گئے۔ شام جب ہوئی اور لوگ واپس بت خانے میں آئے تو کوہرام مچ گیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ جب شور مچا، لوگوں نے کہا ہاں ایک جوان ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، وہ بتوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، اور کسی کا کام نہیں، یہ اسی کا کام لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی قوم کے جو مقدس چیزیں ہوتی ہیں، بھلے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، ہمارے پڑوس میں رہنے والے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے بت کی کوئی توہین کر دے اور اٹھا کے پھینک دے تو ظاہر ہے وہ بھی لڑیں گے لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ابراہیم نام کا نوجوان ہے، قرآن نے بولا نوجوان، فتن، یعنی ابھی آپ کی عمر کوئی 18-20 سال، کوئی قریبی ہوگی، اتنی ہی ہوگی، کیونکہ قرآن نے لفظ فتح بولا، فتح کہتے ہیں نوجوان کو، جوان کو بھی نہیں، نوجوان، اتنی آپ کی عمر تھی۔ تو لوگ ڈھونڈنے لگ گئے، آپ کو پکڑ کے لایا گیا بادشاہ اور پوچھا گیا ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت آپ نے کی ہے؟
آپ کا مقصود ان کو سمجھانا تھا، ان کی عقل پہ دستک دینا تھا۔ کہا وہ جو بڑا بت ہے آپ کا، جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہے، لگتا ہے یہ اسی کی حرکت ہے، اس سے پوچھ لو اس نے کیوں کیا۔ اب جب آپ نے کہا اس سے پوچھو اس نے کیوں کیا، تو ایک لمحے کے لیے لوگوں کو چپ لگ گئے، اس سے کیسے پوچھیں، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ کیسے بتائے گا۔ انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتا نہیں ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، کہا افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان بتوں پر جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، جو بول نہیں سکتے، تمہیں نفع نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، تم نے ان کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ یہ جملے آپ نے ان کو سنانے تھے، یہ پیغام آپ نے ان کے دل پر دستک دے کے دینا تھا۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے آنکھیں نیچے کر لی۔ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے شرمندہ ہو گئے کہ یار ہم تو پکڑے گئے، ہم نے کس کو خدا بنا رکھا ہے، نظریں نیچی کر لی، مگر پھر دوسرے لمحے اٹھا کے کہنے لگے جلا دو اس کو، جلا دو اس کو۔ دلیل کوئی نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا موقف رد کرتے۔ جب لوگ دلیل سے لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ معاشرے میں یہی ہوتا ہے نا، جب دلیل نہیں ہوتی پھر لوگ گربان پکڑتے ہیں، پھر لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ پھر کوئی طاقتور لاجواب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں میں تجھے دکھاؤں گا میں کرتا کیا ہوں تیرے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہر ایک کو جلا دو اس کو، آگ لگا دو اس کو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو تاکہ پھر کوئی دوبارہ ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ نمرود بادشاہ وقت تھا، اس سے انہوں نے اجازت لے لی اور ایک بہت بڑا الاؤ آگ کا جلایا گیا، اور لوگوں کی اپنے بتوں کے ساتھ مذہبی عقیدت یہ تھی کہ لوگ جن کے کام نہیں ہوتے تھے وہ منت مانتے تھے کہ میں اتنی لکڑیاں ابراہیم کو جلانے کے لیے اکٹھی کر کے دوں گی اگر میرا یہ کام ہو جائے تو، میں اکٹھا دے رہی ہوں میرا کام ہو جائے، میں اتنی لکڑ اکٹھی کر کے دے رہی ہوں میرا فلانا کام ہو جائے۔ یعنی اپنے خداؤں سے بتوں سے محبت کی وجہ سے بڑا اس کو نیکی کا کام سمجھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی گئی، لکڑیاں اکٹھی کر دی گئی، الاؤ داغ گیا جس کے شعلے اوپر آسمانوں کی طرف جاتے تھے۔ اب ان کو پھینکنے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ان کو پھینکیں کیسے، آگ کی تپش اتنی تیز ہے۔ پھر شیطان نے ان کو منجنیق کا آئیڈیا دیا کہ جھولا بناؤ اور ان کو بٹھا کر دور سے ان کو ایسے پھینکو تاکہ یہ وہاں جا کر گرے۔ پھینکا گیا، آپ آگ کے اندر چلے گئے۔ اب آپ تھوڑا سا سوچئے، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ معاذ اللہ کوئی ایسے نہیں کہ جیسے فلم چل رہی ہے یا کوئی ڈرامہ کاسٹ کیا گیا، نہیں، یہ حقیقی دنیا ہے۔ جس کو آگ میں پھینکا جانا ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میری قوم مجھے آگ میں ڈال رہی ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں ان کے دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ بارش کا فرشتہ تڑپ رہا تھا، باری تعالیٰ اجازت دے بارش برساؤں آگ بجھا دوں۔ رب کائنات حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے اس دن خدا ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرشتوں سے نہیں خود اپنے حکم سے کرنا چاہ رہا تھا۔ جبرائیل امین گئے آپ کے پاس جب آپ کو پھینکا جا رہا تھا، کہا جبرائیل امین کہتے ہیں کیا ابراہیم علیہ السلام میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ جبرائیل امین جا کے کہتے ہیں میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ آپ نے کہا اما الیک فلا، جبرائیل تیرے ساتھ مجھے کوئی کام نہیں ہے، میرا رب۔ کہا بتائیں، رب کو جا کے بتا کے آؤں، رب سے دعا کر لیں۔ کہا میرا رب میرے حال کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے میرے حال کو۔ یہ اطمینان، یہ تسلی کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، دل گھبرایا نہیں ہے، پریشان نہیں ہے۔ ارے یہ تو ابراہیم ہیں، ان کے بیٹے کو چھری سے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا تھا، وہ تو اسماعیل پریشان نہیں ہوا، ابراہیم کیسے پریشان ہوتے ہیں؟ ان کا بیٹا پریشان نہیں ہوا جب ان کو چہرے کے بل لٹا کے ذبح کرنے کے لیے چھری پھیری جا رہی تھی۔ یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ نے کہا میرا رب میرے حال کو بہتر جانتا ہے۔ جب آگ کی طرف ڈالا گیا، رب کائنات فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن و سلاما۔ اللہ نے فرشتے سے نہیں کہا کہ جاؤ بارش برساؤ، ہواؤں والے سے نہیں کہا ہوا کو بھڑکاؤ یہاں سے ہٹاؤ اس کو، کہا نہیں، ہم نے حکم دیا، ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا یا نارو، اے آگ میرے خدا کی شان دیکھیں، وہ کیسا عظیم الشان رب ہے جو آگ کو حکم دیتا ہے، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، اب تک تو جلاتی آئی ہے، قیامت تک تو جلاتی رہے گی، مگر جانتی ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ میرا ابراہیم آ رہا ہے، خبردار میرے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے۔ کونی بردن و سلاما، ٹھنڈی ہو جا،
ٹھنڈی ہو جا، اور خبردار اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ سے تکلیف لگ جائے، سلاما، کمفرٹیبل ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ایسا ماحول بن جائے کہ نہ ان کو تپش محسوس ہو نہ ان کو ٹھنڈ لگے، امن و سلامتی والا سکون والا ماحول ان کے لیے بنا دے۔ اور نمرود اپنے محل کی چھت پہ کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن کے، جیسے باغ میں بیٹھے ہیں، چشمے ان کے لیے بہ رہے ہیں، مزے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک دو دن نہیں، روایات میں آتا ہے 40 دن تک آگ میں آپ کو جلایا جاتا رہا، 40 دن تک۔ اور پھر مجھے ایک روایت یاد آئی، یہ جو دیواروں پہ چڑھی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں جی اس کو، چھپکلی، سرکار نے فرمایا چھپکلی کو مار دیا کرو۔ ام شریف صحابیہ ہیں، وہ روایت کرتی ہیں۔ پوچھا گا کیوں؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا، یہ آگ کو جلانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ یہ فاسق جانور ہے، گناہگار فاسق جانور ہے، اس کو مار دیجیے۔ یہ پھونکے مار رہی تھی تاکہ آگ کو اور جلایا جائے۔ اور ایک پرندہ جس کا نام مجھے کنفرم نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے مگر دماغ سے ابھی نکل گیا، وہ اپنی چونچ کے اندر پانی کی بوندیں لے جا کر اوپر سے پھینکنے کی کوشش کرتا تھا کہ میں اس آگ کو بجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی بوندوں سے کیا بجھنا تھا، مگر لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنا نام اس قطار میں کھڑے ہو جائیں، اس رجسٹر میں لکھوائیں جو اللہ کے نبی کی مدد کرنے والوں کا رجسٹر تھا، ان کی حمایت کرنے والوں کا تھا۔ دوستان گرامی قدر، آگ سے آپ جب باہر تشریف لے آئے، پھر ایک مناظرہ ہوا نمرود سے، چونکہ وقت تھوڑا ہے میں اس طرف نہیں جاتا۔ اس نے پوچھا آپ کا رب کون ہے؟ آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 بندے بلائے، بے قصور کو پھانسی پہ چڑھا دیا، کہا دیکھو میں نے مار دیا۔ اور ایک بندے کو جس پہ سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو جلا دیا۔ اس عقل کے کودن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مارنا ہوتا کیا ہے، جلانا کیا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا اس سے بحث کا فائدہ نہیں۔ آپ نے اگلی دلیل دی، کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر آپ کو یہ علاقہ چھوڑ کے مصر جانا پڑا، آپ نے عراق کو چھوڑ دیا، مصر کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا، میں صرف اشارہ کروں گا۔ وہاں کا ایک ظالم عیاش بادشاہ تھا جو لوگوں کی بیویوں کو بری نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں گئے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ، اس کو خبر دی گئی کہ بڑی حسین و جمیل خاتون ہے، تو اس بدبخت نے ان کو بلا لیا اپنی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام بھی گئی، اور جب اس نے برائی کے ارادے کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، حکم الہی سے زمین نے اسے جکڑ لیا اپنے اندر۔ وہ پریشان ہوا، اس نے کہا دعا کرو مجھے اللہ چھوڑ دے، میں اس ارادے سے باز آتا ہوں۔ آپ نے دعا کی، زمین نے چھوڑ دیا، دوبارہ بدبخت بنا، دوبارہ زمین نے جکڑ لیا۔ جب تیسری بار ایسا ہوا تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی جن کو حضرت حاجرہ کہتے ہیں، وہ آپ کو بطور گفٹ خادمہ کے دے دی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی، اور آپ میرے لیے دعا مانگے اللہ مجھے معاف کر دے، اور ان کو روانہ کر دیا وہاں۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ میں آگے چلتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھیں، ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ 80 سال تک اللہ پاک نے ان کو اولاد نہیں دی۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، رب کائنات نے اولاد نہیں دی۔ آپ دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوں میں سے نیک اولاد عطا فرما دے، مگر اللہ پاک کی آزمائش تھی۔ جب حضرت سارہ آپ کی پہلی بیوی تھی، انہوں نے آپ کا نکاح حضرت حاجرہ سے کروایا تھا کہ اولاد آپ کی ہو جائے۔ آپ کا نکاح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر ایک امتحان منتظر تھا۔ رب کائنات نے فرمایا یہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، جس کے لیے آپ نے سال ہا سال دعائیں کی اور اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، اس کو اٹھائیں، اس کی ماں کو اور اس کو، اور مکہ کی بے آب و گیا وادی جہاں کوئی فرد بشر انسان بھی نہیں رہتا، وہاں جا کے چھوڑ کے آئیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں امتحانات کا؟ آج تو ہم اپنے گھر والوں کو کسی گاڑی پر بٹھا دیں کہ آپ چلیں ملتان چلے جائیں تو وہ بھی گھبراتے ہیں، نہیں ہم نے اکیلے نہیں جانا، گھبرا جاتے ہیں۔
آپ نے ان کو جا کر خانہ جہاں مکہ خانہ کعبہ آباد ہونا تھا ابھی اس کے نشانات مٹ چکے تھے وہاں پر قرآن کہتا ہے بے وادن غیر ذی زرع، جہاں پر کھیتی کا کوئی ایک تنکا بھی نہیں تھا، کوئی سبز پتا نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، ایک چھاگل آپ بھر کے لے کر گئے تھے اور تھوڑی کھجوریں لے کر گئے تھے، دونوں ماں بیٹے کو وہاں بٹھایا، آپ واپس چل پڑے۔ اب حضرت ہاجرہ پوچھتے ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھا ابراہیم ہمیں آپ اس ویران علاقے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری بار پوچھا خود ہی حضرت ہاجرہ نے کہا کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں؟ آپ نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، اس بندی کی بھی ہم رضا پہ قربان جائیں جو کہتی ہیں اگر اللہ نے حکم دیا ہے ابراہیم آپ جائیں، ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ہماری مدد کرے گا، ہماری مدد کرے گا۔ آپ اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر وہاں سے چل پڑے اور ایک جگہ پہاڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر واپس نگاہ ڈالی اور وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دینا، یا اللہ میری اولاد کو، لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دینا، لوگ محبت کریں میری اولاد کے ساتھ، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دینا تاکہ یہ تیری نماز پڑھنے والے بنے، تیری بندگی کرنے والے بنے اور تیرے گھر کی خدمت کرنے والے بنے۔ اور آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی، دنیا میں جو پھل کہیں ملے یا نہ ملے آپ کو وادی بطحا میں مکہ مدینہ میں وہ پھل ضرور مل جایا کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، دوبارہ بھیجا، ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہو گئے رب کائنات نے بھیجا ابراہیم جائیں اور جا کر میرے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، جس کو اصل میں ابتدا میں تو ملائکہ نے بنایا تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ آپ نے کہا خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ کا پہلا گھر ہے، سب سے پہلا گھر زمین پر وہ خانہ کعبہ ہے، اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ ہے۔ پوچھا کتنا اس کے درمیان فاصلہ ہے؟ کہا 40 سال کا، خانہ کعبہ 40 سال پہلے بنایا گیا اور پھر مسجد اقصیٰ اس کے 40 سال بعد بنائی گئی، یہ حدیث پاک کے اندر بات آئی۔ خیر پھر آپ جانتے ہیں جب حالات ایک عمارت بنائی گئی پتھروں کے ساتھ، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا، اس کے اندر وہ گر گئی، پھر روایات میں آتا ہے نوح علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بنایا تھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان اور آپ کے درمیان کئی سو سال کا فاصلہ تھا، وہ پھر نشانات مٹ گئے تھے۔ اب جبرائیل امین آئے، انہوں نے آ کر وہ بنیادیں آپ کو دکھائیں، خانہ کعبہ بنی، وہ بنیادیں بتائیں اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس اللہ کے گھر کو تعمیر کریں، دوبارہ بنائیں۔ اب قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کیجئے میرے حبیب وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام پتھر لا رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے، ان کا باپ راجگیری کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کو اوپر جوڑ رہے تھے، گارا لگا رہے تھے، اور قرآن کہتا ہے ان کے لب، ان کے ہاتھ پتھروں کو لگانے میں مصروف تھے اور ان کے لب دعا میں تھے ربنا تقبل منا، مولا یہ جس مزدوری کی تو نے توفیق بخشی ہے مولا اس کو قبول فرما لے، اس کو قبول فرما لے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے مولا ایک ایسی نسل پیدا کر جو تیری فرما برداری کرتی رہا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنے گھر کے حج کرنے اور عبادت کرنے کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، مولا ہماری توبہ قبول کر، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا، یہی وہ موقع تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ جس دعا کے شروع میں ربنا آ جائے وہ اللہ کو زیادہ پسند آتی ہے۔ ربنا، ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہمارے پالنے والے مولا، کہتے ربنا ہمارے رب، وابعث فیہم، اے اللہ
ان کے اندر سے ان میں سے اپنا وہ رسول اٹھا دے، اس رسول کو بھیج دے مولا جس کا ذکر ہر نبی اپنی امت سے کرتا ہوا آ رہا ہے، وہ پیغمبر جنہیں تو نے خاتم الانبیاء لکھ رکھا ہے، جن کی خاطر تو نے اس کائنات کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے، جن کے نام نامی کو مولا تو نے اپنے عرش کے پایوں پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، جن کے نام کو تو نے جنت کے دروازوں پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، جو تیرے حبیب ہیں، جو تیرے محبوب ہیں۔ باری تعالیٰ میں تیرے گھر کی نوکری کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، اس کا ایک صلہ یہ دے، اس آنے والے مصطفیٰ کا مجھے دادا بنا دے اور انہیں میری اولاد میں بھیج۔ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اس نبی آخر الزمان کا مجھے دادا بنا، انہیں میری اولاد کے اندر بھیج، میری ذریت کے اندر بھیج، میری نسل کے اندر بھیج۔ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور اپنی نگاہ کرم سے لوگوں کے سینوں کو پاک اور صاف کر دیا کرے۔ یہ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ آپ جانتے ہیں مقام ابراہیم ایک رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے اندر، ہر عمرہ حج کرنے والا جانتا ہے، خانہ کعبہ کے گرد ایک سائڈ پہ تھوڑا سے فاصلے پر ایک جالی کے اندر مقام ابراہیم۔ ایک مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ، مقام کا معنی ہے کھڑے ہونے کی جگہ۔ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اصل میں وہ پتھر لائے تھے، آپ جانتے ہیں جب دیوار انسان کے کندھوں سے اوپر جاتی ہے تو پھر بندہ نیچے کھڑا ہو کے اس کو تعمیر نہیں کر سکتا، پھر آپ کو گو بنانی پڑتی ہے، تھوڑا اونچا ہونا پڑتا ہے۔ اب رب کائنات نے روایات کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر سے یہ پتھر بھیج دیا تھا، جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور پتھر کی شان یہ تھی جیسے جیسے دیوار اونچی ہو رہی تھی پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور جب انہوں نے میرے آقا نامدار کی، حضرت ہمارے آقا کریم کی آمد کی دعا مانگی، ان کا دادا بننے کی، ان کو اپنی اولاد میں ہونے کی، وہ پتھر بھی ایسے وجد کے اندر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لے لیا اس نے، اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے وہ نشانات آج بھی اس پتھر پر محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ بتوں کا گھر بن گیا تھا میرے آقا کے آنے سے پہلے۔ آپ پڑھتے ہیں کہ تب 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر پتھر کو بت کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا، ہر پتھر کو اٹھا کے پھینکا گیا، مگر یہ بھی تو ایک پتھر ہی تھا نا۔ خدا نے کہا سارے پتھر اٹھا کے پھینک دو، مگر ابراہیم والا پتھر میرے کعبہ کے صحن میں رکھ دو، تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی ہوئی۔ اس لیے حضور فرماتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، میں دعا کا نتیجہ ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے میری اولاد میں بھیج، میں ان کی اس دعا کا ثمر ہوا نتیجہ ہوں جو اللہ نے ان کی شکل میں، میری شکل میں ان کو عطا فرمائی تھی۔ یہ بھی فرمایا وَأَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس کے وضاحت ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ کریں گے کہ 2 ذبیحوں سے مراد کون ہیں، ایک تو اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے کون ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بات کریں گے۔ اور خاص طور پر پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں خدا نے جو حکم دیا کہ آپ ان کو ذبح کیجئے، اس کی تفسیر اللہ پاک نے سورہ الصافات میں بیان کی، سورہ الصافات یاسین کے بعد۔ ہم اس کی روشنی میں انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے، سنت ابراہیمی کے حوالے سے بات کریں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔